کی آزمائش مال سے ہوگی۔ ابن آدم کا دنیا میں کیا حق ہے؟ الہاکم التکاثر کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کعب بن عیاض رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے ہیں کہ بے شک ہر امت کی آزمائش ہوتی ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ فتنے سے مراد آخرت کا عذاب ہے، کہ اس مال کی وجہ سے بہت سے لوگ فتنوں یعنی عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اس کا مطلب کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ جس میں آتا ہے کہ قیامت کے دن 2 درہم والے سے 1 درہم والے کی نسبت زیادہ سوال ہوگا۔ حدیث کا مطلب اور محدثین کے نزدیک فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ میری پیغمبری کے دور میں لوگوں کے لیے جو سب سے زیادہ فتنے کا سبب بنے گا وہ مال و دولت کا ہوگا، جیسے کہ قرآن میں آتا ہے، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے فتنہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہمارے اس زمانے تک کے تاریخ پر اگر غور کریں تو یہ بات مخفی نہیں رہے گی کہ یہی مال سب کے لیے آزمائش بنا رہا ہے، جس کے ذریعے بے شمار بندوں نے اللہ کی بغاوت و نافرمانی کی اور وہ آخرت کی نعمتوں سے محروم ہو گئے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مال کی محبت، اس کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کا جنون، یہ آدمی کو احکام الہی کی تعمیل، آخرت کی یاد اور موت کی تیاری سے غافل کر دیتا ہے۔ یہی مال کی محبت ہی سارے فتنوں کی جڑ ہے۔ یہ ایک ایسا مرض ہے جو انسان کے دین و اخلاص کو بگاڑ کر رکھ۔ حضرت ابو عمر، جس کو ابو عبداللہ اور ابو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بھی کہا جاتا ہے، سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کا ان چیزوں کے علاوہ کسی چیز میں حق نہیں ہے، ایک گھر جو رہنے کے لیے، کپڑا ہو شرمگاہ چھپانے کے لیے، خشک۔ ابن آدم کا ان چیزوں کے علاوہ کسی چیز میں کوئی حق نہیں ہے۔ حق سے مراد وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے واجب کی گئی ہے اور جس پر آخرت میں کوئی سوال و مؤاخذہ نہیں ہوگا۔ یعنی جو شخص ان چیزوں کو حلال وسائل ذرائع سے حاصل کرے گا، وہ بقدر ضرورت پر اکتفا و اقتدار کرے گا، تو اس سے آخرت میں ان چیزوں کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا، کیونکہ بقدر ضرورت مذکور چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر نفس انسانی کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے۔ جیسے ایک روایت میں فرمایا گیا ہے کہ یہ چیزیں جن کو مل جائیں اس کو ساری دنیا مل گئی۔ ترغیب کی ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر میں من سے ہو، امن سے ہو اور اللہ تعالیٰ نے بدن کی صحت اس کو عطا فرما رکھی ہے اور ایک دن کا کھانا بھی اس کے پاس موجود ہو، تو گویا دنیا ساری کی ساری اس کے پاس موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ محمد بن واصل رحمہ اللہ تعالیٰ کی عجیب عادت تھی کہ سوکھی روٹی کو پانی میں بھگو کر کھا لیا کرتے تھے۔ جو اس پر قناعت کرے وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن شغر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے الہاکم التکاثر کی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اے آدم کے بیٹے تیرا مال، تیرے مال سے تیرا حصہ اتنا ہی ہے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا صدقہ کر کے آخرت کے لیے۔ اگر ابن آدم کے لیے ایک وادی سونے سے بھری موجود ہو تو چاہے گا کہ ایسے 2 وادیاں اور ہو جائیں، اور اس کے منہ کو تو مٹی کے سوا کوئی چیز بھر ہی نہیں سکتی، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے اس شخص کی جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔
حضرت ابن عقاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حدیث کے الفاظ مذکور کو قرآن سمجھا کرتے تھے، یہاں تک کہ سورہ الحاکم التکاثر نازل ہوئی۔ ایسا معلوم ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحاکم التکاثر مذکور الفاظ اس کی تفسیر و تشریح کے طور پر پڑھتے تھے، اس لیے بعض صحابہ رضی اللہ عنہ کو شبہ ہو گیا کہ یہ بھی قرآن ہی کے الفاظ ہیں، اور جب پوری سورۃ الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر نازل ہوئی اور اس میں یہ الفاظ نہیں تھے، اس سے حقیقت معلوم ہوئی کہ یہ الفاظ تفسیر کے ہیں، قرآن کے نہیں ہیں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ فکر و فاقہ کے لیے تیار رہے۔ حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ 3 بار اسی طرح اس نے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرماتے رہے اور یہی فرمایا، اگر تم مجھ سے محبت کرتا ہے تو فقیری کے لیے ڈھال تیار کرو، اس لیے کہ غربت اور افلاس اس آدمی کی طرح تیزی سے آتا ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے، اس سیلاب سے جو نیچے کی طرف جاتا ہے۔ مال کی وجہ سے پیدا ہونے والے امراض۔ حدیث بالا میں فرمایا گیا ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی محبت ہوگی اس کو اللہ جل شانہ اتنا ہی دنیا سے بچائیں گے، کیونکہ مشاہدہ ہے کہ بخل، حسد، کبر، عجب، کینہ، ریا وغیرہ امراض قلبی یہ زیادہ تر مال کی وجہ سے ہی پیدا ہوتے ہیں، اور جس دل میں یہ امراض ہوں گے اس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ اسی وجہ سے ایک حدیث میں آیا ہے کہ ارشاد نبوی ہے، اللہ جل شانہ جس بندے سے محبت فرماتے ہیں دنیا سے اس کی ایسی حفاظت فرماتے ہیں جیسے کہ تم لوگ اپنے بیمار کو پانی سے بچاؤ۔ ایک اور حدیث میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو پانی پر چلے اور اس کو پاؤں تر نہ ہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایسا تو کوئی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی حال دنیا دار کا ہے کہ اس کے لیے گناہوں سے بچنا مشکل ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 بھوکے بھیڑیے جنہیں بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے وہ بکریوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا نقصان آدمی کے مال و جاہ کی ہرس اس کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، اور ہاں، اس طرح کی مزید اسلامک معلومات کے لیے ہمارے چینل وظائف اعمال کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ ہم ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔